اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ٹھیک ہے جی، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر یعنی صبر کی سگنیفیکنٹ جو ہے فضیلت وہ بیان فرماتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو۔ حضرت سیدنا امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر طبری میں اس آیت مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی اے ایمان والو اپنے دین اور اس وعدے پر صبر کرو جو میں نے تم سے کیا ہے، ٹھیک ہے، اور دشمن کے مقابلے میں صبر کرنے میں ان سے بڑھ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنے باطل دین کو چھوڑ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کی آزمائش بھی کرتا ہے، اور آزمائش جو ہے وہ جان و مال میں کمی، بھوک، خوف، یہ تمام چیزیں، بیماری، اولاد کو لے جانا، موت، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یعنی ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک ایمان والے کو، بلیور کو ان امتحانات میں ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، ہنگر، اسٹارویشن، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اگین تفسیر طبری میں فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں دشمن کے خوف یعنی فیئر آف اینیمی، قحط، سالی شدید بھوک اور فقر یعنی اسٹارویشن، ہنگر، فاقہ، فصلوں میں نقصان، فصلوں کی کمی، یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں، مقاصد کے حصول میں مشکلات، ٹھیک ہے جی، بندے کے راستے میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، چاہے وہ تعلیم کا مقصد وہ تعلیم حاصل کر رہا ہو، چاہے کاروبار، تجارت، حق حلال کی روزی، یعنی یہ مشکلات آتی ہیں۔ کفار سے جنگ کے دوران افرادی قوت میں کمی، آپ نے بے شمار مثالیں دیکھی ہیں، بدر ہے، احد ہے، اور بہت ساری رومن امپائر کے خلاف دیکھ لیں، مسلمانوں کی تعداد بھی کم، ویپنز بھی کم، اور اہل و عیال کی موت، خاندان کے اندر موت، یعنی تمام چیزیں جو ہیں اس سے اللہ آزماتا ہے، اور یہ سب چیزیں ہماری جانب سے بطور امتحان ہوں گی تاکہ تمہارے سچے جھوٹوں سے اور اہل بصیرت منافقوں سے جدا ہو جائیں، یعنی بصیرت والے منافقوں سے جدا ہو جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تو صبر جو ہے وہ ایک بہت اچھا یعنی عمل ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ پھر جو ہے جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے۔ میں نے نفل کا ذکر کر دیا کہ نفل یعنی نماز جو ہے وہ ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کریں، پھر مشکل آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے اور صبر کریں تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ صبر کا اجر بہت اعلیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بندے کی یعنی اس کو آزماتا ہے، تو اگر وہ استقلال پر قائم رہے اور صابر اور شاکر رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی مصیبتوں کو بھی دور فرما دیتا ہے، منازل بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ اس سے بندے کو پتہ بھی چل جاتا ہے، اللہ کو پتہ حکمت یعنی منافقین
جو ہیں ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے، صابر اور شاکر جو لوگ ہیں ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مصیبت میں جو ہے وہ کیا ان کا رویہ، ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ اب صابرین کے لیے بے حساب اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ سبحان اللہ، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا، بے حساب، کاؤنٹ لیس، اللہ کی بارگاہ سے ان کو انعامات ملیں گے۔ اب علامہ محمد اسماعیل بن مصطفیٰ حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر روح البیان میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو امور دینیہ کی تکمیل اور ان کی حدود کی محافظت میں آنے والی ہر طرح کی تکالیف، یعنی یہ تو آپ کو پتہ، حضرت امام حنبل کو دیکھ لیں کتنی تکلیفیں اٹھائیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لیں جیل میں جانا پڑا، سولی پہ چڑھنا پڑا بڑے بڑے علماء کرام کو، لیکن حق سچ کا ساتھ انہوں نے دیا، مصیبتوں پر صبر اور شکر کیا۔ انبیاء کو دیکھ لیں، کئیوں کو اتنی تکالیف ہوئی لیکن وہ استقامت کا پہاڑ بن گئے، صبر کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ساری زندگی آپ دیکھ لیں امتحانات یعنی پہ گزری، لیکن یہ ماہ مبارک جن کی یاد ہم منا رہے ہیں اب ہزاروں سال ہو چکے ہیں، یعنی قربانی، سائی، صفا مروہ، یہ اسی کو تو زندگی کہتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اللہ کے امتحانات کو پاس کیا، صبر کیا، شکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر ایک آزمائش سے کامیابی اور کامرانی سے یعنی سرفراز فرما کر اعلیٰ مقام بنایا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، وہ یعنی فرمایا یعنی کہ ہم آپ کو امام بنا دیں گے۔ آپ دیکھ لیں آپ ہی سے تو سارے، آپ کی نسل ہی سے تو آگے ماشاءاللہ یعنی یہود، یہ حضرت اس بنی اسرائیل کے اندر انبیاء آئے، اور اسی طرح سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء بھی آپ کی اولاد ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ شورا میں فرما رہا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور ہمت کے کام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں صبر کی اہمیت کو بیان فرما رہا ہے۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تکالیف اور مصائب اور ناگوار امور پر صبر کرنا انتباہ کی علامت ہے، یعنی جو ناگوار امر پر صبر کرتا ہے رونا پیٹنا نہیں کرتا، یعنی شروع ہو جاتا ہے جناب بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی رضا عطا فرماتا ہے۔ اور صوفیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک تو رضا الہی کا حصول بہت بڑے امور میں سے ہے، اور جو شخص صبر نہیں کرتا بلکہ رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے نفس کے سپرد کر دیتا ہے، لو بھائی، یعنی پھر اسے شکوہ اور شکایت سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بعض جو مشائخ ہیں رحمہم اللہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تکلیف پر ایسا صبر کرے کہ کسی کے سامنے شکایت نہ کرے بلکہ اپنے مخالف کو معاف کر دے، اور اپنے نفس کے لیے اپنے مخالف پر دنیا آخرت میں کوئی دعویٰ باقی نہ رکھے، تو یہ فرمایا ان ذالک لمن عزم الامور پر عمل کرنا ہے، جو اوپر آیا کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی کیا ہے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے ان اللہ مع الصابرین ہے۔ تو صبر اور نماز کی تخصیص اس لیے ہے کہ صبر باطنی عبادات میں بدن کے لیے بہت دشوار ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی یہ اصل میں تزکیہ نفس کی ایک یعنی خوبی ہے، یہ وہ ایک ٹرمینالوجی جو استعمال ہوتی ہے۔ تو جیسے ظاہری طور پر نماز بدن پر بڑا صبح اٹھ کر وضو کرنا، اور سردی کا موسم ہو تو سخت یعنی پانی
گرم ہو ٹھنڈا ہو اور پھر وضو اور پھر بستر میں آپ موجود ہیں، تو آج کل تو خیر لوگ ہیٹر لگے ہوتے ہیں تو پھر بھی نہیں اٹھتے، یعنی عبادت نماز پڑھنا جو ہے وہ بڑا گراں گزرتا ہے بندے کو، صبح ہو گئی یا عشاء کی نماز یا شام، تو ظاہر ہے یہ دو چیزیں ایسی ہیں ان کے اندر، یعنی وہ سمجھ لیں کہ یہ مجموعہ ہے، یعنی یعنی مشکلات اس میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے فرمایا صبر اور کیا کرو، نماز سے مدد چاہو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مہربانی فرمائے گا۔ اسی طرح فرمایا صابرین و مجاہدین کا امتحان، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ الصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں جانچیں گے، آزمائیں گے، یہاں تک کہ دیکھ لیں تمہارے جہاد کرنے والوں اور صابروں کو۔ اگین ابن جریر طبری تفسیر طبری میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل ایمان سے فرمائے مومنو ہم تمہیں قتل اور اپنے دشمن سے جہاد کے ذریعے آزمائیں گے تاکہ مجاہدین میں سے ہمارا لشکر، ہمارے اولیاء پہچانے جائیں، کون ہمارے دوست ہیں، اور ہمارے دشمنوں سے جہاد پر صبر کرنے والے پہچانے جائیں، دین میں بصیرت رکھنے والے اور شک کرنے والے، اسی طرح مومنین اور منافقین، recognize, distinguish between believers and hypocrites. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے۔ تو نیک اعمال کے فضائل، ٹھیک ہے جی، حدیث پاک اس باب کی پہلی حدیث جو ہے وہ رپورٹڈ انشاءاللہ بائی ابی مالک، ہم پڑھتے ہیں عن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور سبحان اللہ والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اس میں بہت اہم چیزیں اور یعنی حدیث آف دا ٹائم آپ کہہ لیں، اور خاص کر مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت توجہ کرنی چاہیے اس حدیث پاک پر۔ حضرت سیدنا حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، رپورٹڈ بائی ہم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے رسول مقبول کا فرمان عظمت نشان ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ، پاکیزگی نصف ایمان ہے، اللہ۔ اور اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں، یہ حدیث تو ہر مسلمان کو صبح شام پڑھانی بھی چاہیے اور پڑھنی بھی چاہیے، جو ہماری حالت ہے گندگی کے ڈھیر، اللہ ہر طرف، اور کوئی ڈسپلن نہیں، بے مہاری قوم، اور سب سے زیادہ گند مسلمان ممالک میں سوائے چند ایگزمپشن یعنی ہوگی ایکسیپشن، لیکن اگر آپ دیکھیں تو جدھر بھی جائیں ہم نظارہ کرتے ہیں روزانہ، جہاں میں آپ کو حدیث بیان کر رہا ہوں اس جگہ پہ، اس علاقے میں، اس ایریے میں، تو ہم روزانہ یعنی اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور شرم بھی آتی ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے، اور بس کیا کریں۔ تو پاکیزگی فرمایا نصف ایمان ہے، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ، صرف یہ لفظ کہنا، سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتے ہیں، اللہ۔ نماز نور ہے، واہ 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 کیا بات ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، اسی لیے نہیں فرمایا، اور فرمایا صدقہ دلیل ہے، اللہ، اور صبر روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف دلیل ہے۔ ہر انسان اس اسٹیٹ میں، اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اپنے نفس کو بیچنے والا ہوتا ہے،
پھر یا تو نیک اعمال کے ذریعے اسے آزاد کرتا ہے یا برے اعمال کے سبب تباہ کرنے والا ہے۔ بہت ہی اہم امپورٹنٹ انڈیکیشنز اس حدیث میں موجود ہیں ہماری کرنٹ سرکمسٹانسز، کرنٹ اسٹیٹ کے لیے۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو فرمایا ہے طہارت نصف ایمان ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں طہارت کا اجر بڑھ کر نصف ایمان تک پہنچ جاتا ہے، آپ اندازہ کریں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جس طرح ایمان لانے سے سابقہ تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، اسی طرح وضو سے بھی مسلمانوں کے سابقہ گناہ مٹ جاتے ہیں، لیکن ایمان کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ یعنی کافر وضو کرے تو وہ اس کے تو اثر نہیں نہ ہوتا۔ فرمایا ایمان اس کی شرط ہے، طہارت نصف ایمان ہے۔ اب یہ طہارت ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے، اور یہ طہارت انڈیویجولی بھی ہے اور ایز اے مجموعی، ایز اے کمیونٹی، ایز اے معاشرہ کے اندر یہ تمام پر چیزیں۔ اور فرمایا الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ آسمان اور زمین کے درمیان کو، اس سے مراد یعنی اگر ان کے جسم بن جائے، آسمان بھی جسم بن جائے اور زمین بھی جسم بن جائے، تو فرمایا آسمان و زمین کے درمیان جتنا، یہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، وی ہیون ایون ہیو اے اسکیل ٹو میئر، اس کا اندازہ کر سکیں، تو فرمایا وہ یعنی یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کا جو ثواب ہے، یہ جو کلمے اتنے بھاری ہیں کہ یہ بھر دیں نیکیوں سے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس حدیث پاک میں کیا کیا، اور آج یعنی ذو الحجہ ماشاءاللہ یعنی بڑے مبارک دن ہیں، تو ان کے اندر تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور یہ سبحان اللہ والحمد للہ اس کو پڑھیں تو بڑا ہی اجر و ثواب جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو فرماتے ہیں ان کے ثواب سے زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سبحان اللہ کا کلمہ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ کیا ہے، وہ آپ حکمتیں بیان کرتے ہیں، یہ اس کو سیکرٹ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ کلمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک ہونے اور ہر نقص اور عیب سے بری ہونے کے معنی پر مشتمل ہے، اور الحمدللہ کا کلمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مفتقر یعنی محتاج ہونے، اس کی حمد و ثنا، اس کا شکر بجا لانے پر مشتمل ہے، کہ ہم جب کہتے ہیں الحمدللہ اللہ ہم تو محتاج ہیں، تیرے ہی محتاج ہیں، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ہم عجز و انکساری پیش کر رہے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر خوش ہو کر اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نماز تو سبحان اللہ قرآن مجید میں جگہ جگہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن پہلا سوال اعمال میں نماز کا ہی ہوگا، تو اس کے جو معنی یہاں بول رہے ہیں کہ نماز نور ہے، اللہ نور اندھیروں کو دور کر کے روشنی پھیلاتا ہے، نو ڈاؤٹ۔ اگر ہم اس کو آج کے یعنی الیکٹریسٹی پاور سے بھی مثال دیں، سورج سے مثال، اسی طرح نماز گناہوں، بے حیائی اور برے کاموں کو دور کر کے اعمال صالح کی ہدایت دیتی ہے۔ یعنی حضرت امام مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں نماز فرمایا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب کے لیے سب سے یعنی خوبصورت عبادت ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا اور اس کا قرب حاصل کرنا۔ دوسرا معنی وہ بیان کرتے ہیں نماز نور ہے کا، وہ کہتے ہیں کہ بروز قیامت نمازی کا چہرہ نماز کی وجہ سے روشن اور منور ہوگا، وہ نور ہی نور ہوگا چہرے پر، دائیں بائیں اوپر نیچے۔ قرآن کی آیت بھی شاید وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرۃ ووجوہ یومئذ باسرۃ۔ تو قرآن مجید جو ہے فرقان حمید وہ فرما رہا ہے کہ اس دن ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ اللہ، تو نمازی کا چہرہ اس دنیا میں بھی، بلکہ جو نمازی بندہ ہے نا اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، اور اس کا چہرہ تر و تازہ اور چمکتا ہے، ہر وقت مسکراتا چہرہ۔ تو یہ تو نماز کی اب لگتا آپ لوگ تو میں کتنا بیان کروں، اس سے بڑھ کے تو اور کچھ نور، بس یعنی نور ہی نور ہے۔ تو ہمیں تو نور ہی چاہیے، اس دنیا میں بھی نور چاہیے، قبر میں بھی نور چاہیے، آخرت میں بھی نور چاہیے،
تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے. اور نماز جو ہے وہ صرف نماز اللہ کی عبادت نہیں ہے، دنیا میں بڑے فوائد اس کے. اگر میں نماز کے فوائد انشاءاللہ آپ کو گنوانے شروع کر دوں تو وہی بے شمار ہے، ہمارا لیسن ہی ختم ہو جائے، اتنے اس کے فوائد ہیں نماز کے. تو یعنی اس سے بندے کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، دنیاوی فوائد کی بات کر رہا ہوں. اس میں بندے کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس میں اولاد فرما بردار ہوتی ہے. یہ یعنی نماز کے اتنے فوائد ہیں. یعنی یہ برکتیں گھر میں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. صدقہ سبحان اللہ دلیل ہے اس کا. ایک معنی یہ کہ قیامت کے دن جب انسان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں خرچ کیا، تو اس کے صدقات اس سوال کے جواب پر دلیل بن جائیں گے. یعنی وہ صدقہ آ جائے گا کہ جی میں بتاتا ہوں جی. سبحان اللہ، اللہ اس کو آپ کا وٹنس بنائے گا. دوسرا معنی یہ ہے کہ مال انسان کو طبعاً نیچرلی وہ بڑا عزیز ہوتا ہے. ہر بندہ، یعنی ہر بندے سے مراد میری میجورٹی کی ہے، ہر بندہ تو نہیں. اللہ والے تو یعنی پیسے کو کسی سے پوچھا انہوں نے پیسے کا، انہوں نے کہا جی ہاں پیسے کی ہمیں بھی ضرورت ہے لیکن ہم جیب میں رکھتے ہیں، دل میں نہیں رکھتے. تو اللہ والے پیسے کو دل میں نہیں رکھتے، جیب میں رکھتے ہیں کیونکہ ضرورت تو ہے. اور جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو یہ صدقہ کرنا اس کی دعویٰ ایمان کی صداقت پر دلیل بن جاتا ہے. اللہ سبحان اللہ. صبر کیا ہے؟ دیا روشنی کو کہتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ صبر ایک بہت ہی ڈیزائریبل، لائق، پسندیدہ عمل ہے. اور صبر کرنے والا ہمیشہ فریش، تر و تازہ اور ہدایت پر مستقیم اسٹیڈ فاسٹ رہتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب اور سنت پر ثابت قدم رہنا صبر ہے. دیر از نو ڈاؤٹ. اس سے بڑھ کے اور صبر کیا ہوگا؟ آج کل تو گھر میں کوئی نوجوان داڑھی رکھ لے، آج کل تو شاید کم ہو گیا ہے، داڑھی بھی ایک رواج ہے. ویسے میں مطلب آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو کہتے تھے مولوی ہو گیا بندہ یار. یعنی مولوی کا لفظ ہے، حالانکہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام از شمس تبریز زین شد. مولوی مولانا روم کو دیکھیں، کیا ان کا کمال، تو کیا ان کی شخصیت. مولوی کا تو بہت لفظ بڑا بابرکت لفظ ہے، لیکن جس طرح ہمارے معاشرے میں مولوی کا لفظ اور اس کی بے عزتی کی جاتی ہے، یعنی داڑھی والے کو یعنی مولوی کہہ دینا یا صوفی کہہ دیتے ہیں، یعنی یہ تنزیہ طور پر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رشتہ داری، بیوی بھی ہو داڑھی رکھ لیں یار، تو مسیتری ہو گیا ہے، مسجد ہی دن رات رہنا ہے. یعنی اس طرح کے حالات، یعنی بندے کو بہت ساری آزمائش آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اہل خاندان، گھر والے، باہر والے، اندر والے، دوست احباب وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں. تو اگر آپ اندازہ کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام جو ہے، اللہ کی نعمتیں جو ہیں، تو وہ تو سبحان اللہ کیا بات ہے. اب کتاب اور سنت پر جو عمل کرنا ہے تو یہ واقعی صبر والا کام. حضرت سیدنا ابن عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا حوصلہ اور برداشت کے ساتھ مصائب کا سامنا کرنا صبر ہے. استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کی حقیقت یہ ہے کہ تقدیر پر اعتراض نہ کرے. جس طرح ہمارے لوگ جی میری تو تقدیر ہی خراب تھی، استغفر اللہ. اللہ تو کسی کی تقدیر کو خراب نہیں لکھتا، اللہ کی حکمتیں ہیں، مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں. لیکن اللہ نے یہ بھی تو فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی کو اتنی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالتا جتنی وہ برداشت نہ کر سکے. تو یہ مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں گناہوں کی بخشش کا سبب بھی ہوتی ہیں، آزمائش بھی ہوتی ہے، اور بندے کی کہہ لیں کہ شخصیت کو نکھار بھی اس سے پیدا ہوتا ہے. بندہ تجربہ کار بھی ہوتا ہے اور وہ حوصلہ مند بھی ہوتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں قبر میں اجالا، علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں، ایک قول نقل کرتے ہیں کہ نفس کو اس کی خواہشوں سے روکنا گراں گزرنے والی عبادات کی طرف اسے مائل کر کے اس راہ میں آنے والی تکالیف کو برداشت کرنا صبر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے،
جب بندہ اپنے صبر کے عہد کو پورا کرے تو یہ اس کے لیے روشنی ہے، کیونکہ اگر صبر کو ترک کیا تو گناہوں کے اندھیرے میں جا گرے گا۔ اب دیا سے مراد قبر کا اجالا ہے، روشنی سے مراد کیا ہے؟ قبر کا اجالا، کیونکہ جب مومن دنیا کی زندگی میں اللہ کی اطاعت اور بلاؤں پر، مصیبتوں پر، پریشانیوں پر اور گناہوں سے بچنے پر صبر کرتا ہے اور گلے اور لوگوں کے تانے سنتا ہے تو ظاہر ہے یہ صبر ہی کرتا ہے نا۔ تو فرمایا اس کی تنگ اور تاریک قبر کو یہ چیز کیا کرتی ہے؟ کشادہ اور منور کر دیتی ہے۔ جہاں کوئی روشنی نہیں ہوگی وہاں یہ صبر آپ کے کام آئے گا۔ تو صبر کے لیے ایک اہم بات اور بھی حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حکم کے اعتبار سے صبر کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک فرض ہے، پھر فرماتے ہیں نفل ہے، پھر فرمایا مکروہ ہے اور حرام ہے۔ تو میرا خیال یہ 4 قسمیں بڑی اہم ہیں، میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ ممنوع کاموں سے صبر کرنا فرض ہے، افسوس جیسا کہ گناہوں سے صبر کرنا۔ ناپسندیدہ امور پر صبر کرنا نفل ہے، یعنی انڈیزائریبل، ٹھیک ہے، ان سے بھی بچنا، یعنی نفس کی ناپسندیدہ باتوں، مثلا نفلی عبادات، صدقہ و خیرات وغیرہ پر صبر کرنا، یہ وہ بڑا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نفس پر بڑی یہ چیز بھاری ہوتی ہیں، تو یار پیسے کم ہو جائیں گے، اب نفلی عبادت تھکا ہوا ہوں یار، کیا نماز ہی فرض پڑھ لوں تو بڑی بات ہے۔ تو یہ چیز یعنی یہ فرمائے نفل ہے، صبر، اس پر صبر کرنا۔ شرعی طور پر ممنوع اذیت پر صبر کرنا ممنوع ہے، یعنی جیسے بلا وجہ کسی شخص یا اس کے بیٹے کا ہاتھ کاٹا جائے، یعنی بلا وجہ، اور وہ اس پر صبر کرے، یعنی خاموشی اختیار کرے، یہ نہیں۔ کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ کہیں جی نہیں میں صبر کر رہا، نہیں، اس طرح تو پھر وہ جو معاشرے کے اندر کیا ہوگا کہ وہ بیلنس ختم ہو جائے گا۔ جس کو سزا دینی ہے، یعنی جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا نہیں دیں گے تو پھر معاشرے کا جو ہے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی شہوت کے ساتھ اس کی بیوی کا قصد کرے تو اس سے اس کی غیرت جاگ اٹھے، لیکن غیرت کے اظہار سے صبر کرے تو فرمایا یہ منع ہے، یہ اس وقت تو غیرت دکھانی چاہیے، اس وقت یہ معاملات کو اٹھانا چاہیے، اور اس کی بیوی سے جو اس پر خاموشی اختیار تو یہ صبر حرام ہے، فرمایا یہ صبر حرام ہے، ایسی بات ہے۔ یعنی صبر کا یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، اس وقت بولنا چاہیے، اس وقت معاملے کو ہینڈل کرنا چاہیے اور برائی کو روکنا چاہیے، اور جو صبر ایسی اذیت پر ہو جو شرعی طور پر مکروہ طریقے سے پہنچے اس پر صبر کرنا مکروہ ہے۔ گویا صبر کی کسوٹی معیار شریعت ہے، یعنی جو شریعت میں جس طرح جن چیزوں پر صبر کرنے کا بتایا ہے، لہذا صبر کے نصف ایمان ہونے سے یہ مراد نہیں لینی چاہیے کہ ہر قسم کا صبر جو ہے وہ قابل تعریف ہے، بلکہ اس سے صبر کی مخصوص اقسام مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صبر کے مختلف نام بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں بیان فرمائے۔ صبر کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ فرماتے ہیں بدنی صبر، جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا، وہ یا تو فعل کے ذریعے ہوتا ہے، جیسے سخت اعمال برداشت کرنا، یا عبادات وغیرہ کے ذریعے، یا اس کا تعلق برداشت سے ہوتا ہے، مثلا سخت مار، بہت بڑی بیماری اور تکلیف دہ زخموں کو برداشت کرنا، یہ صبر اگر شریعت کے عین موافق ہو تو قابل تعریف ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل دوسری قسم میں فرماتے ہیں، اور وہ طبعی خواہشات جو ہیں، نیچرل اور خواہش کے تقاضوں سے نفس کا صبر کرنا، یہ بڑا ہے۔ اب اگر اس قسم میں پیٹ اور شرم گاہ کی خواہش سے صبر ہو تو اسے عفت کہتے ہیں، پاک دامنی، کیونکہ وہ مکروہ امور جن پر صبر غالب آتا ہے لوگوں کے نزدیک مختلف ہیں، اس لیے ان کے نام بھی مختلف ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر وہ مصیبت میں ہو تو اسے صبر ہی کہا جاتا ہے، اور اس کے خلاف جو حالت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رونا دھونا کہتے ہیں، اپوزٹ، یعنی خواہش کے تقاضوں کھلی چھٹی دی جائے کہ وہ خوب آواز بلند کرے، رخسار پیٹے اور گریبان پھاڑے۔ آپ فرماتے ہیں نیز اس قسم کی دوسری حرکات کرے، اور اگر مالداری کی برداشت میں صبر کرے تو اسے ضبط نفس کہتے ہیں، اور اس کے خلاف حالت کو بطر، اکڑ کہتے ہیں، یعنی اکڑ،
لڑائی و جنگ میں ہو تو اسے بہادری کہا جاتا ہے، جس کا مقابل بزدلی ہے۔ اگر غصہ پی جانے کے سلسلے میں صبر ہو تو اسے بردباری کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں غضب ناکی ہے۔ اگر زمانے کی کسی آفت پر صبر ہو تو اسے دل کی کشادگی کہتے ہیں، اور اس کی ضد اپوزٹ کم حوصلگی، دل کی تنگی اور زچ یعنی تانگ مجبور ہونا ہے۔ اگر کلام کو چھپانے کے سلسلے میں صبر ہو تو اسے کتمان سر، راز چھپانا کہا جاتا ہے، اور ایسے شخص کو کتوم چھپانے والا کہا جاتا ہے۔ اگر ضروریات زندگی سے زائد اشیاء سے صبر کیا جائے تو اسے زہد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اولیاء کرام کے ہاں بڑا زہد و تقوی جس کو ہم لفظ بولتے ہیں، یعنی وہ بہت کم، یعنی بالکل یعنی منیمم ریکوائرمنٹ آف دا لائف، بس۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس کو زہد کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہرس، لالچ، گریڈ، آل وائلیشن آف اللہ's احکامات بٹ ہرس نیور فنش۔ اگر تھوڑے حصے پر صبر کیا جائے تو اسے قناعت کہتے ہیں، تھوڑے پر صبر کر لینا، یہ نہیں کہنا بھی اور اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں فرماتے ہیں ہرس ہے، اپوزٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قصہ مختصر، الغرض ایمان کے اکثر اخلاق یعنی مینرز، ایٹیکیٹس، ڈیسنسی، تھوڑے حصے پر صبر کیا جائے تو فرماتے ہیں وہ کیا ہیں، وہ صبر میں داخل ہیں، وہ صبر میں تمام چیزیں داخل ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا ایمان صبر ہے۔ اللہ، صبر بہت ہی اعلیٰ افضل چیز ہے۔ اگر انسان کا نفلی روزہ اور رات کی ساری نفلی عبادت چھوٹ جائے تو صبر و یقین کی برکت سے اسے ان اعمال کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات کو اسلام کے تابع کرے اور ہمیں زندہ رکھے اسلام پر، اور ہمیں موت دے ایمان پر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔